کوشش کر کے ہر وہ بندہ آمین کہے جیسے خدا نے آمین کہنے کی توفیق اور طاقت سے نوازا ہے۔ بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا، اس تمام قرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاض سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، بالخصوص وہ تمام لوگ جو اس وقت اس مجلس سے اعضاء کی زینت ہیں، میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہے، ان سب مومنین کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گنہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ اگر تکلیف نہ سمجھیں تو ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک سلگتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیں۔ ماشاءاللہ مجمع کافی ہے، اور فارمیلٹی سمجھ کے نہیں، عبادت سمجھ کر اپنے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی تازہ دم صلوات تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جائے؟ میرے مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے، اللہ عزاداری امام حسین کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی اپنا وقت کربلا والوں کی یاد میں بسر کریں۔ طبیعت ہے جناب کی بات شروع کی نا؟ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا پڑھنے والے پڑھ گئے اور اچھا پڑھنے والے انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے، کوئی دوسری بات نہیں، بالکل گھر والا حساب ہے۔ میں طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں اور دل چاہتا ہے کہ تھوڑا سا وقت آپ کر لیا جائے۔ سامعین گرامی، ایک مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے۔ اس محلے کی اجازت ہے نا نوکری شروع کر لی؟ اجازت منگنے کا مطلب یہ ہوتا بھی تسی آکھو بھی ساڈا سنن تے دل ہے۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے۔ میرے خیال سے اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید پہلی بار ہی یہ مجلس ماہ شعبان میں آئی ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے اور شعبان جا رہا ہے۔ اگلے سال پتہ نہیں کس کو یہ مہینہ نصیب ہو اور کس کو یہ مہینہ نہ نصیب ہو۔ یوں تو آپ سارا سال ہی مولا علی علیہ السلام کے گھر کے فضائل سن کے خوش ہوتے ہیں میرے بھیا، لیکن اس مہینے کو اگنور اس لیے نہیں کرنا کیونکہ پورے اسلامک کیلنڈر میں واحد یہ ایک شعبان کا مہینہ ہے جس پورے مہینے میں مولا علی علیہ السلام کے گھر میں غم کوئی نہیں اور علی کے دشمنوں کے گھر میں خوشی کوئی نہیں۔ تھوڑا جا کھل کے اتنی نفاست سے سنیں گے تو میں شعر کیسے پڑھوں گا؟ تھوڑا جا من سنیں۔ یہ معجزہ ایک کو بند کرے جی دی، یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے۔ اہلیان مصطفیٰ آباد اور گرد و نواح کے مومنین شیعہ سنی برادران مصر چلے ہیں جلال پور ہندوستان سے اور چلتے چلتے آپ کے اوکاڑا تک تو آ گئے، لیکن مطلع مکمل کرنے کے بعد اتنا دیکھنا ہے کہ یہاں چھوڑ کے جانے ہیں، یہاں سے آگے لے کے جانے ہیں آخری بندے تک۔ جس بندے کو یقین ہے کہ امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، مولا سن رہے ہیں، وہ کرے جو مصر ڈیزرو کرتے ہیں۔ زیادہ داد نہیں چاہیے، کم پہ میں راضی نہیں ہوتا، مسکرا دیں گے تو میں سمجھوں گا مجھے سامان سفر مل گیا۔ ونڈ کرو تو گل شروع کریے۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، کیا گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں جو مشکل بات پہ بلند ہو رہے ہیں۔ میرے مولا ان آوازوں پہ رحم فرمائے۔ مل کے نعرہ حیدری۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، یہ معجزہ سر تھوڑے کو میں پڑھنا لیا ہوئے تو تجھ میں داد نہیں دیندے ہیں۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے۔ گلے پہ تیغ ہو، دو مصرے ہو گئے، چوتھے مصرے تک توڑا میرا سفر فدا شاہ۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، گلے پہ آپ جیسے بھی سنیں آپ کا شکریہ، لیکن مصرے میرے قد سے بڑے ہیں شاہ صاحب۔ یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے، گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے۔ تو منبر پہ علی عباس عسکری اعلان کر رہا ہے، حسین حسین پشت نبی پر یہ کہہ کے بیٹھ گئے
نماز کا قد بھی بڑھا دیا جائے. میرے مولا سلامت رکھے ان ہاتھوں کو جو اس مشکل ہاتھوں کو لگے زمانے کے سلامت رہے. وہ جو پیچھے بیٹھ جائے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ حیدری. یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے, گلے پہ تیغ اور مسکرا دیا جائے. حسین پشت نبی پر یہ کہہ کے بیٹھ گئے, چلو نماز کا قد بھی بولنا چاہیے, چلو نماز کا قد بھی بآواز بلند صلوات. ٹھیک ہے, حسین پشت نبی پر یہ کہہ کے بیٹھ گئے. پاکستان میں ان کے سے دواز بھی نہیں لگا. آپ توجہ میری جانب رکھیے گا. ہم امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں, ہمیں کیا لگے روشنیاں جلنے اور بجھنے, عشق کی تار نہ ٹوٹے. اگر ایک ہاتھ میں موبائل ہے تو دوسرا داد کے لیے بھی بلند ہو جائے. یہ معجزہ سر مقتل, اس سے اوپر کا شعر سناتا ہوں آپ کو. یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا. کم از کم وہ چہرے جنہیں میں 2015 سے طیب شاہ کے ڈیرے پہ دیکھ رہا ہوں وہ کنجوسی نہ کریں, جن پہ مجھے اعتماد ہے, باقیوں کی اپنی مرضی. یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا. شاہ صاحب مجھے امام حسین علیہ السلام کی عزت کی قسم ہے, میرے نزدیک اگر پوچھا جائے نا تو بڑے امام باڑے لکھنؤ کے بعد اگر بر صغیر کا کوئی مرکزی ممبر ہے عزاداری کے حوالے سے تو وہ بنتا ہے انچولی کراچی کی. سارا اردو سپیکنگ مجمع پتہ نہیں کس حساب پر کتنا بڑا بندہ وہاں خطاب کر گیا. علی عباس عسکری کی تو بے ساتھی نہیں ہے. یہ 2-3 شعبان کی درمیانی رات کی بات ہے. کچھ نہیں تو 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ کا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا. سارا اردو سپیکنگ, سارا اردو بولنے والا. میرے مولا جانتے ہیں, مجھے یاد ہی نہیں پڑتا کہ اس کے بعد ماحول کیا ہو گیا. آپ بڑے ہیں, آپ سادات ہیں, میرے مولا کا کرم ہے آپ پہ. میں مان فقط شاہ صاحب اتنا رہا ہوں کہ اپنے مجمع سے کہیے گا مجھے قیمت اتنی دے دیں جتنی میں ڈیزرو کرتا ہوں. مجھے زیادہ نہیں چاہیے, میں کم پہ راضی نہیں ہوتا. اگر میں حقدار ہوں مجھے آخر تک ہاتھ بولنا چاہیے, اگر میں حقدار نہیں ہوں میں خود کہہ رہا ہوں ہر بندہ چپ کر کے بیٹھے. یہ معجزہ سر مقتل دکھا دیا جائے, گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے. حسین پشت نبی پر یہ کہہ کے بیٹھ گئے, چلو نماز کا قد بھی بڑھا دیا جائے. تو ممبر پہ علی کے پاس اعلان کر رہا ہے, حسین حسین سجدہ آخر میں ہو گئے مصروف, خدا کو فکر ہے بدلے میں کیا دیا جائے. جو مشکل بات کے خریدار بیٹھے ہیں جو اپنے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں, دونوں ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری. کیا کہنے جوان ہاتھ چویا ہے بھائی, جوان ہاتھ چویا. حسین سجدہ آخر میں ہو گئے مصروف. میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں بھی شعبان کا مہینہ پورا ساتھ ملا کے چلوں, لیکن جہاں چھوٹا سا بچہ اتنے کانفیڈنس سے نعرہ لگا رہا ہے وہاں جوان اتنے شرمیلے کیوں بیٹھے ہیں. عزت حسین کی قسم واحد نام ہے نام علی, جو پوری دنیا میں کہیں بھی اٹھانے سے شرمندگی نہیں ہوتی. ہتھے رکھ کمل مولا دا ناچ آمن نال شرمندگی بھی نہیں ہوندی تو ڈرائی دا بھی نہیں. مل کے نعرہ حیدری. کیا بات, تو انہوں مولا نے جتنا زور دیتا داد تے لاؤ, تو اڈے ایسے دے سارے نعرے میں ماروں گا. مک گئی گل بھائی جان, جتنا میرے مولا خیر کرن. لیجئے 4 مصرے سنیے, اور جہاں یاد آئے وہاں بھائی کے حق میں دعا کرنا. تو میں مصرے پڑھدا پہ اللہ دی قسم میرا ویر نعرہ نہ ماردا, میں با خدا نہ پڑھدا تے جیڑا نہ بھی سمجھے تیرے ڈر تو بول پڑو. میں پڑھدا پیا, گل تیری میری ہے, میں دیکھی میرا میرا 3 شعبان ہو گئی. اب اس سے آگے چلیے, رکھ میرے سر پہ قرآن بھیا, میرا قد چھوٹا ہے, میں شعر بڑا پڑھ رہا ہوں. مصرع پڑھوں, ذہنوں سے التماس کے پردے ہٹا گئی, ایک ساعت سعید تھی سدینوں پہ چھا گئی. عباس کے ظہور کے آثار دیکھ کر کعبے کو پھر سے 13 رجب یاد آ گیا. جس کے ہاتھوں کا مالک حسین ہے, جس کے ہاتھوں کی ملکیت میرے مولا کے پاس ہے, مل کے بولو حیدر حیدر.
عباس کے ظہور کے آثار دیکھ کر، کعبے کو پھر سے 13 رجب، میں لگے ہاتھوں یہاں کو موڑ رہا ہوں، خدا کی قسم میرا بھائی کمیل اس ٹائم یہاں پہ نہیں ہے اور میں بڑا ٹوٹ کے اپنے بھائی کی کمی محسوس کر رہا ہوں۔ بیٹھے اس ٹائم وہ پردیش میں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ویڈیو کال پہ انہوں نے مجھے بولا بھائی جان مولا عباس پڑھنا ہے۔ ارادہ نہیں تھا لیکن وہ میں ٹال مٹول کر لیتا، لیکن میں چل پڑھوں تو 4 مصرے اور مولا عباس کے سنیں۔ کعبے کو پھر سے 13 رجب، کعبے کو پھر سے 13 رجب، بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے اگے آ جاؤ، کعبے کو فدا شاہ اگے آ جا، میرا ویر اگے آ جا، کعبے کو پھر سے 13 رجب، کعبے کو پھر سے 13 رجب یاد۔ میرے بھائی ہمیشہ یاد رکھنا مولا عباس ایک ایسا مضمون ہے جڑا مضمون نہ ڈھلا بندہ پڑھ سکتا ہے تو نہ ڈھلا سن سکتا ہے۔ اتنا بڑا کلیجہ چاہیے غازی پڑھنے کے لیے، اور اتنا بڑا کلیجہ چاہیے غازی سن کے برداشت کرنے کے لیے۔ مشتاق میرا ڈھلے بندے نو کے پتا مولا غازی دی جنگ کے، ابے مولا عباس کی جنگ سننا جیداروں کا کام ہے۔ بیچارے گھٹن زدہ کیا جانے کہ مولا عباس نے حملہ کیا کیا۔ بھئی ایک ایسا بادشاہ، ایک ایسا شہر جو میدان جنگ میں قدم رکھ رہا ہے، اور اس کے قدم رکھنے کے ساتھ 10 لاکھ کے لشکر کے سامنے اوپر والوں کی سانسیں اوپر، جن کی نیچے ہیں ان کی سانسیں نیچے ہیں۔ ایک ایسا بادشاہ جس نے میدان میں قدم رکھا تو 20 لاکھ آنکھوں سے نیند چھن گئی۔ اس بادشاہ کی جنگ پڑی جا رہی ہو تو بندہ بور بیٹھا ہوئے، میں ڈائریکٹ حملہ شروع کر رہا ہوں۔ 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان، 10 لاکھ کا لشکر اور علی کا علی بیٹا 10 لاکھ کی آنکھ میں سواد لگا ہے۔ مولانا واسطہ نے 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے ایک شیر ببر نے گرج کے فرمایا ارے کوفیو، ارے شامیو، ارے تم ہم سے لڑو گے؟ فرمایا میں تمہیں دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں، اب گنگوں کی اولادیں بولتے ہوئے قرآن سے لڑیں گی۔ بندہ ڈھونڈ رہا ہوں جو مولا عباس کا مرید ہے، معتقد ہے، اسے ہاتھ فلاشا کیسے نہیں اٹھایا؟ ارے کیا یہ گنگوں کی اولاد ہے؟ ارے تم ہم سے لڑو گے؟ جو بھی یہاں سے بولا اس کو شکریہ۔ ارے کوفیو، ارے شامیوں، ارے صحرائی نسب کے لوگوں، ارے باپ ناشناسا قبیلے کے بچوں، ارے بھٹکے ہوئے شجروں والوں، ارے شجرہ طیبہ سے لڑنے والوں، ارے اب تم ہمارے مقابلے میں آ گئے۔ فرمایا تم ہم سے لڑو گے؟ شاہ صاحب میں شعر پہ شعر پڑھ کے چلا جاؤں تو کھیل بن جائے گا۔ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں اس مجمع میں زمین شعر کتنی زرخیز ہے۔ میں پہلی بار خطابت کے کوئی 2-4 جملے جناب عباس کے حوالے سے پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں وہ بندہ آخر کس کیلیبر کا مالک ہے جو ایسی گور بیٹھا رہے، مولا عباس کی جنگ پڑی جا رہی ہو، یہ بندہ ٹس مس نہ ہوئے۔ ایک ایسا بادشاہ جس نے 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرمایا ارے کوفیو، ارے شامیوں، ارے میرے مرشد حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھڈورے پیٹنے والوں، ارے میرے بادشاہ حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھڈورے پیٹنے والوں، ارے تم اب ہم سے لڑو گے؟ ارے تم ہمارا مقابلہ، شاہ صاحب اسلوب دیکھیے، ارے اب تم ہمارا مقابلہ کرو گے؟ تم اس قابل ہو کہ ہم سے لڑ سکو؟ ارے اپنا بیک گراؤنڈ تو دیکھو، ارے ہماری جدہ جناب خدیجہ کے دسترخوان سے بچی ہوئی ہڈیاں چوس کے کلمہ پڑھنے والوں، ارے ہماری جدہ کے دسترخوان سے بچی ہوئی ہڈیاں چوس کے آخری صف تک ہاتھ بلند چاہیے جہاں جہاں مولا عباس کے نوکر بیٹھے۔ میں اگلا جملہ اپنے قد سے بڑا پڑھنا چاہ رہا ہوں اور پوری تاریخ سمیٹ کے تمہارے دامن میں نچھاور کر رہا ہوں۔ ارے کوفیو، ارے شامیوں، تم ہم سے لڑنے آئے ہو؟ تم نے ایک بار بھی نہیں پہچانا تم کس سے کس کے لیے بیعت مانگ رہے ہو؟ تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا حسین کہاں، یزید کہاں؟ تم نے نہیں پہچانا حسین سے یزید کے لیے بیعت مانگتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ اور شامیوں تم نے نہیں پہچانا ارے کہاں بچپن میں فرشتوں کو شفائیں دینے والا اور کہاں بندروں کے تماشے دیکھنے والا؟ ارے جو میرے مولا سے مانگ کے کھاتا ہے، جس کا ہاتھ ملکیت ہے وہ بلند کرے، مل کے بولے نعرہ حیدری۔ نقاب لات ہاتھ چار، ارے کہاں فرشتوں کو شفائیں دینے والا،
کہاں بندروں کے تماشے دیکھنے والا. میں تھوڑی بولی جملہ دا تاکہ کوئی بندہ اے نہ کہ بیلیے باس عسکری پڑھنے جلدی کیتی ہے تے میں سمجھ نہیں آئی تے گل میں جان بوجھ کے پنجابی چ کروں گا. تسی 2024 دے حساب نال ویکھنا ہے کہ گل کتنی ڈوگھی ہے تے میں دسنا ہے کہ خطیب ممبر سلونی دی اولاد تو علاوہ کوئی ہور انج دی گل کر سکدا وے یا نہیں. غازی فرماندے نے تسی ہن ساڈا مقابلہ کرے سو تسی تے اس جوگے ہی نہیں بھئی یہ دس سکو کہ تسی کون ہو. استخارہ کر کے نہیں بولی دا, گل سمجھ آوے تو فوراً بولی دا. اللہ دی قسم ہے, سوچ ہی پیا تے بندہ گیا, بات بندہ ڈیلیور کرے اسے فوراً کیچ کیجئے. ایسے بات میں مزہ ہو جاتی ہے, یقین کیجئے. میں مولا عباس کی جنگ پڑھوں اور آپ اسے سمپل لے رہے ہیں جبکہ یہ کوئی نارمل چیز نہیں ہے. خدا کی قسم میں بتا رہا ہوں, ایک ایسا شیر ببر جس کے میدان میں قدم رکھنے سے 20 لاکھ آنکھوں سے نیند چھن گئی. میرا بیرا بور بیٹھا ہے سوادی گل ہے. اب آپ کو جگانے کے لیے میں علامہ ناصر شہید کا ایک جملہ پڑھ رہا ہوں اور اس جملے کا احسان ثواب پہنچے گا بھی شہید کو, صرف آپ کو جگانے کے لیے اور آپ جیسے ان لوگوں کو جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بات نارمل ہے. عباس 9 لاکھ کے سامنے چلا گیا تو کیا ہو گیا؟ اگر کیمرہ مین میرا کوئی معزز بیٹھا ہے تو کیمرہ پھیرے, مجھے وہ بندہ بتائے جو مولا عباس کی فضیلت پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا. اور جس بندے کو لگ رہا ہے کہ کون سی بڑی بات ہے, اگر علی کا علی بیٹا 10 لاکھ سے کلام کر رہا ہے, میں جملہ پڑھوں علامہ ناصر شہید کا, تیرا ہاتھ جانے مولا غازی جانے, میں اس کے بعد جا رہا ہوں. اس چھوٹی انگلی کو کہتے ہیں انگشت سبابہ. شہید فرماتے تھے یاد رکھے زمانہ, ارے جو اس انگشت سبابہ سے در خیبر اکھاڑ کے اڑائے اسے علی کہتے ہیں, اور جو 10 لاکھ کے لشکر کو نظر کے زور پہ روک لے اسے عباس کہتے ہیں. جو مولا غازی سننے بیٹھا, میرے مولا سلامت رکھیں, میرے مولا سلامت رکھیں. جو 10 لاکھ کے لشکر کو ایسے نظر کے زور پہ روک لے. ہاتھ کھول نہیں بھراوا اپنے محلے نال رلامی. جو 10 لاکھ کے لشکر کو نظر کے زور پہ روک لے, جس کی نظر میں اتنا زور ہو کہ 10 لاکھ میں سے کوئی ایک بھی قدم آگے نہ بڑھا سکے, اسے کہتے ہیں عباس علمدار. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے علی بھائیا چلن دیکھیے گا, یہ جو فرنٹ پہ میرے جوان بھائی بیٹھے ہو, 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے میرے مرشد نے فرمایا کوفیوں شامیوں میں اعلان کر رہا ہوں, ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے. بھائی کیا کہنے, بھائی کیا کہنے, کروڑوں بار اس بندے کو سلام جو اس مشکل مصرے پہ بولا, ہمت ہے کسی میں. ایڈے پر امن معاشرے کی گل میں بھی نہیں پہ کرتا. آپ نے دوسرے مصرے میں چلن دیکھنا ہے, لہجے کا مزہ لینا. مصرے میں لہجہ کیسا ہے, الفاظ کا چلن ہوتا ہے. عباس فرماتے ہیں ہمت ہے کسی میں تو کوئی, سامنے 10 لاکھ اور یہاں اکیلا بادشاہ, کوئی آنکھ اٹھائے. ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے ہے. ہاں یہ بات ہے, یہ بات. ہمت ہے کسی میں تو کوئی, ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے ہے. آپ نے مجھے داد نہیں دینی, آپ نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مجھے دیکھنا, آپ نے صرف مجھے دیکھنا, آپ کو مصرع مزہ دے گا. ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے, ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے. علی کا علی بیٹا فرماتا ہے لڑنا تو بہت دور ہے بس نین ملا. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, مسلمات کوئی بات نہیں. لڑنا تو بہت دور ہے, ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے. ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے. فرماتے ہیں جسے لڑنے کا شوق ہے میرے سامنے آئے, اور جب وہ سامنے آ جائے پھر لڑنا تو بہت دور ہے. فرماتے ہیں جسے لڑنے کا شوق ہے وہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہو,
میں اسے لڑنے پہ نہیں کہوں گا، لڑنا تو بہت دور ہے، بس نین ملائے۔ سرکار فرماتے ہیں ہمت ہے کسی میں تو مجھے ہل کے دکھا۔ کیس بھرا بابا فلک شیر، ہمت ہے کسی میں، یہ دامن پھیلا رہا ہوں جنہیں کروڑ فیصد یقین ہے کہ گھر کا چولہا امام حسین علیہ السلام کی نالین کے صدقے میں جلتا ہے، مولا کا واسطہ۔ انکل میری بات آپ کے آگے سے ابھی تک کوئی ضائع نہیں گئی، مصرع مجھے مایوسی نہ دیکھنی پڑے۔ غازی فرماتے ہیں ہمت ہے کسی میں تو مجھے ہل کے دکھائے۔ ارے مجھے نہیں پہچانو، میرا نام ہے عباس، میرے بابا کا نام ہے علی، مجھے پہچانو۔ ارے کوفیو، ارے شامیو، یہ بات یاد رکھنا، ارے مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ، مالک ہے جو مٹی کا وہ بابا ہے ہمارا۔ ارے مٹی تمہیں کھا جائے۔ جی وہ مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ۔ کیا حادثاتی نعرہ مار دے ہو خدا دی قسم۔ مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ۔ جس ٹائم تک تسی حیدری نہیں نہ دے پتہ ہی نہیں لگتا بھی آواز کیڑے مقصد تو آ رہی ہے۔ باوے پر کوئی بندہ مرندہ پہ ہو گیا، اللہ خیر کرے، مل کے نعرہ حیدری، مٹی تمہیں کھا جائے۔ کسی دے پیر تے پیر آ گیا، مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ۔ تھوڑا جے امن والا نعرہ، مالک ہے جو مٹی کا۔ میں ڈائریکٹ آپ کو زمانے کے امام کی شان سنا رہا ہوں، علی کا مقدر، اور انشاءاللہ مصائب بعد والے پڑھیں گے، زندگی رہی تو آپ کو سلام کریں گے۔ میرے مولا جب آ جائیں گے، جس امام کی یہ رعایا میرے سامنے بیٹھی ہے، اور میں نے بھی کیا ہے، جب میرے مولا آ جائیں گے، کون؟ جن کی آپ لوگ رعایا بیٹھے، میں کم از کم 5 سے 6 ویڈیو کیمروں کی موجودگی میں سپیکر پہ منہ رکھ کے اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، زمانہ یاد رکھے کہ ہم اپنے امام کو بلا رہے ہیں اور ہم مطمئن ہیں ہمارے امام نے آنا ہے۔ ہم ذرا پریشان نہیں، ہم مطمئن ہیں، پریشان دنیا ہو، ہم مطمئن ہیں، ہم ذرا پریشان نہیں، ہم خوش ہیں، ہمیں اطمینان ہے ہمارے امام نے آنا ہے۔ پریشان آپ ہو، پریشان ہم نہیں ہوں گے، پریشان آپ ہوں گے، ہم مطمئن ہیں، ہم خوش ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارے امام نے آ کر قاتلان حسین سے انتقام لینا ہے، اور ہم مطمئن اس لیے ہیں کیونکہ ہماری صفوں میں کوئی حسین کا قاتل نہیں ہے۔ حضور ایک جملہ پڑھ رہا ہوں، اس میں دیکھیے گا کہ کتنی لٹریچر بھری ہوئی ہے، کتنی، ایک جملے میں کتنی گنجائش ہے، اس کا پیرایا کتنا ہے، اور اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں لٹریچر کتنی ہے۔ ایک بار دنیا والوں، ایک مولا کا واسطہ، اگر میں بات میری حقدار ہو تو بولنا، سرکار جملے کا وزن کیجئے، دنیا والوں ہم مطمئن ہیں، ہمارے امام نے قاتلان حسین سے انتقام لینا ہے، اور ہمیں تسلی ہے، ہم کیوں پریشان ہوں، ہماری صفوں میں حسین کا قاتل ہے ہی کوئی۔ پریشان تو وہ ہوں جن کی صفوں میں قاتلان حسین پائے جاتے ہیں۔ دنیا والوں ممبر پہ کھڑے ہو کے ذمہ دار ترین قوم کے مرکزی پلیٹ فارم سے علی عباس عسکری اعلان کر رہا ہے، ایک بار میرے امام کو آنے دو، تمہیں لگ پتا جائے گا گڑھے مردے اکھاڑے کیسے جاتے ہیں۔ دو بند مجھے پڑھنے ہیں ذکر کی قسم، اور میں جا رہا ہوں، مولا کی قسم آخری 2 بند ہیں۔ میرے امام جب آئیں گے ماحول کیا ہوگا، اس کی ردیف مزیدار ہے، ردیف کا مزہ لینا ہے۔ جب میرے امام آ جائیں گے تو ماحول کیا بنے گا، مصرع پڑھ رہا ہوں کہ صدا یہ ہوگی، امام کے آنے کے بعد صدا یہ ہوگی، صفے کارزار سے بھاگو۔ ردیف ہے بھاگو، جب امام آ جائیں گے ماحول کیا بنے گا، صدا یہ ہوگی،
सफ़े कारज़ार से भागो। अब बार बार आएगा भागो, लेकिन आपने देखना भी अगली 3 बार आ कैसे रहा है। लफ्ज़ है अजल, और अजल कहते हैं मौत को। मिसरे का सवाल देने सदा ये होगी, सफ़े कारज़ार से भागो। सवाल किया जाएगा क्यों भागें, तो जवाब आएगा भागना बनता है, उसकी वजह ये है बरस रही है अजल, जुल्फ़िकार से भागो। कारज़ार से भागो, दूसरा काफिया जुल्फ़िकार से भागो। 2 काफिये हो गए, तीसरा और चौथा काफिया। कोई कहेगा सफ़े कारज़ार से भागो। भागना बनता इसलिए आज जान नहीं छूटनी, क्योंकि बरस रही है अजल, जुल्फ़िकार से जुल्फ़े नहीं थका। मौला की कसम मैं चेहरे देख रहा हूं, मुझे कोई 5 चेहरे ऐसे मुतमईन मिल जाएं जो मेरी बात को खुश दिली से वसूल करें, मेरे आने का मकसद पूरा हो गया। कारज़ार से भागो, जुल्फ़िकार से भागो, सदा किसी के मुकद्दस दयार से भागो। कोई कहेगा निकल कर मिज़ार से भागो। ना 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 ना, कोई कहेगा निकल कर मिज़ार से, मिज़ार से। अकेला साहब अगले साल इंशाल्लाह 13 फरवरी की मजलिस होगी, और 13 फरवरी तक शेर नहीं भूलेगा अगर मैं दिल में बात रख सका तो। कोई कहेगा निकल कर मिज़ार से, अरे मिज़ार से भागो तो सवाल किया जाएगा खैर तो है, अचानक भागने का क्यों कह रहे हो, क्यों भागे, खैर तो है। तो सवाल का जवाब आएगा भागना बनता है, भागने के सिवा चारा ही कोई नहीं, हर सूरत में भागना है, निकल कर मिज़ार से भागो। अरे भागना बनता है, उसकी वजह यह है कबाए जुल्म तशद्दुद को फाड़ने वाला वो आ गया, दरे खैबर उखाड़ने वाला। अरे कबाए जुल्म तशद्दुद, कबाए जुल्म तशद्दुद को फाड़ने वाला वो आ गया, दरे खैबर, दरे खैबर उखाड़ने। आखिरी 6 मिसरे जनाब। वो आ गया दरे खैबर, दरे खैबर उखाड़ने वाला। फिर मेरे इमाम जब आएंगे तो माहौल क्या होगा। मिसरा पढ़ रहा हूं कि वो जब आएगा, वो जब, मिसरा बतौर खास समात फरमाइएगा मौला का वास्ता, बड़े दिल से आपको सुना रहा हूं। वो जब आएगा तो दिन पलटेंगे गमखारों के। मौला का वास्ता, मौला का वास्ता, मौला का वास्ता, मिसरा मेरे कद से बड़ा है। वो जब आएगा तो दिन पलटेंगे, पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक। सादात उज़ाम, मुश्ताक भाई, ये तमाम, ये सारा हल्का मुताला करने वाला, आप लोगों ने भी हिस्ट्री कितने हवालों से पढ़ी होगी। दूसरे मिसरे में देखना फकर भाई बात, भाई खावर पीर फलक चिराग कैसे रही है। वो जब आएगा तो दिन पलटेंगे गमखारों के, भेद खुल जाएंगे सब दीन के गद्दारों। खून में लहला साउंड तले रखिए। वो जब आएगा तो दिन पलटेंगे गमखारों के, भेद खुल जाएंगे। मिसरा दोहराने का शुक्रिया जिसने भी दोहराया। भेद खुल जाएंगे, ये जगह बड़ी कीमती है। सब दीन के, गमखारों के, गद्दारों के। मौला का वास्ता चौथा मिसरा, गमखारों के भेद खुल जाएंगे सब दीन के, गद्दारों के। मेरे इमाम के ज़हूर के बाद होगा क्या। मिसरा पढ़ रहा हूं, रंग उड़ जाएंगे, रंग उड़ जाएंगे।